دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے، مذہب کو فالو کرنے کے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے. جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. ان تمام کاموں کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، جو کریٹر، جو بھی معبود ہے اس پہ صادق آتا ہے. تو تمام مذاہب کا، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، پارسی ہو، تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں، تو ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے، کرتے رہو، میں خوش نہیں ہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں گا. بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فاطمہ، یہ جو مائک ہے نا، ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا واقعی سچی مچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہے، دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا؟ جو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، فری تھنکر کہا جاتا ہے کہ کوئی تھنک ہے ہی نہیں، ہماری لائف کو انجوائے کرو، پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا تھے کچرا بن جائیں گے. کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. ہم بس یہ ساس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی خدا نہیں. بس یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور ہم مر کے مٹی ہو کے ختم، اس کے بعد زندگی فنا. یہ بھی بہت سے لوگوں کا دنیا میں کانسیپٹ ہے. آپ کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں؟ اگر آپ کا ہوتا تو آپ اس یہاں بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں یہاں رہ کے. مجھے رسپانس چاہیے. میں بیان نہیں کرتا، مجھے بیان کرنا کہاں آتا ہے؟ میں بات چیت کرتا ہوں تو بات چیت میں سامنے والے کا رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہاں ہوں یوں کر کے ہاں کہیں، یہ کریں یوں کریں، کچھ اشارہ کریں یا منہ سے پھوٹے نہیں بولنا چاہیے، بولیں یعنی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں ہیں بھائی؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے، کسی نے بنایا ہے. کیوں؟ ہم خود بخود بن نہیں سکتے. ہم خود بخود بن نہیں سکتے. عقل کے خلاف ہے. خود بخود اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی، اتنا خوبصورت نظام خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آتا. یہ ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی، پورا انسان بن گیا بھائی. اور میں بار بار ایک بات تو لازمی اپنے بیانات میں کہتا ہوں، یہ کیا بات ہے یار؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اس سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اس سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اس سے بچے کی دل بن رہا ہے، ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، دماغ بن رہا ہے، ساری عجیب و غریب چیزیں بن رہی ہیں. اور ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، یعنی دنیا میں آیا، ادھر دنیا میں آیا، اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. حسن اتفاق سے ایسا اتفاق بولو نہیں ہوتا. کروڑوں اربوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار کروڑوں سال میں، اور نہیں ہو سکتا بھائی. ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے. نہیں ہو سکتا. دیمک کو آپ دیکھ لو، شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لو. ایک ملکہ مکھی ہے، مزدور مکھی ہے، ایک گروتھ ریشو کو کنٹرول کرنے والی مکھی ہے. اتنا زبردست مینجمنٹ ایوالو ہو کے مکھیوں کا خود بخود سیٹ اپ وجود میں آ گیا. کوئی کمپنی آئی آج تک ایسی وجود میں ہے بھائی؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم خدا کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ خدا کے بولو ماننے والے. کسی نے بنایا ہے، بگ بینگ تھیوری ہے، صحیح ہوگی یقیناً، لیکن کچھ تو تھا نا جس سے یہ دھماکہ ہوا.
کچھ بھی نہ ہو دھماکہ ہو سکتا ہے. آپ بیٹھے میں ایک دم دھماکہ ہوا, فوراً پولیس آئی, انویسٹیگیشن شروع کہ کیا پھٹا ہے. پولیس فوراً تحقیق جب کرے گی, سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گی کیا پھٹا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ پھٹا تو ہے لیکن جو چیز پھٹی ہے وہ کچھ نہیں تھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دھماکہ تو ہوا ہے, بس دھماکہ ہوا ہے, کس چیز میں ہوا وہ تھی نہیں. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً ہم کہیں گے بھائی کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیز یہاں رکھی کس نے. پولیس والے کہیں گے ہمیں دھماکے کی رپورٹ پیش نہیں کرو کہ دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دھماکہ تو ہوا ہے, اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں. کس کمبخت نے دھماکہ کیا؟ یہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ بارود کس نے لا کے رکھا؟ آپ کہیں نہیں, اصل میں تم نے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی نا, اس لیے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے, تو یہ دھماکے ہو سکتے ہیں. بھائی صاحب پولیس والا کہے گا انرجی مادے میں چینج ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے, تو کچھ تو ہونا پہلے, یا تو انرجی تھی یا مادہ تھا. وہ انرجی کون لے کر آیا ہے؟ آپ پولیس والے سے مناظرہ کر رہے ہو, ڈاروین کے جا کے دوبارہ پڑھو جا کے. پولیس والا مان لے گا آپ کی بات؟ بولے گا لگتا ہے تو نہیں کیا ہے, تبھی تو مجرم کو فیور دے رہا ہے. کہ کسی کے کھاتے میں یہ دھماکہ آئے نہیں, یہ خود بخود ہوا ہے. چھوٹے موٹے پٹاخے خود بخود نہیں پھوٹتے. بگ بینگ تھیوری میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا, سورج چاند ستارے آسمان سیارے اور سمندر اور پانی کا نظام, اور پانی میں کروڑوں لاکھوں قسم کی مچھلیاں اور اڑتے ہوئے پرندے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیسے صف بستہ ہو کے پروں پہ پھیلائے ہوئے یہ پرندے چل رہے ہیں. مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, 12 گھنٹے تک اس کو گھماتی رہتی ہیں تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے, اور پھر چوزے کو پالتی ہیں. اور جس دن چوزا تیار ہوتا ہے انڈے کے اندر, اسی دن اس میں ایک باریک چونچ پیدا ہوتی ہے جو انڈے کے خول کو توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا وہ چونچ میں وہ بلیڈ اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت. اتنی زبردست مینجمنٹ خدا کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا پٹاخہ, ہم لوگ تو شب برات کے پٹاخے بچپن میں اللہ معاف فرمائے پھوڑتے رہے, پکڑے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اس نے کیا ہے, وہ کہتا تھا نہیں اس نے کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ خود بخود پھٹا ہے, سمجھ رہے ہو؟ نا نا نا, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ بولو خود بخود. ہمیں پتا ہے کہ پٹاخے خود نہیں پھٹتے, پٹاخے پھوڑنے والے کوئی ہوتے ہیں. چھوٹا سا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا. اور وہ پٹاخے جو ہوتے ہیں جو بچپن میں جو شب برات کا بھول گئے, یہ ہے بھی پٹاخے نہیں پھوڑنا شب برات میں, جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, شب برات میں چھوٹا سا پٹاخہ جب پھٹتا ہے کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس سے ہے, اس کے ذرے پھیلے. اب دیکھو ایک پٹاخہ آپ کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, میں آ کے پوچھتا ہوں یہاں کے جو بھی مینجمنٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی تمیز سے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی تمیز سے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے یار؟ یہ وہ کہیں ایک پٹاخہ پھٹا تھا, ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے کیا نام ہے شہر کا, ریجائنا کے جتنے ٹوپی والے لوگ ہیں, تمیز کے لوگ, اسکارف والی خواتین اور ٹوپی والے لوگ, وہ دھڑام سے دھڑ دھڑ اڑ کے ادھر آ کے تمیز سے بیٹھ گئے ہیں. میں کہوں گا بھائی اللہ معاف فرمائے, دھماکے سے پرخچے تو اڑتے ہیں, جڑے ہوئے لوگ ٹوٹتے ہیں, ٹوٹتے ہوئے جڑتے بولو نا نہیں. قیامت کے دن دھماکہ ہوگا, سور پھونکا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اس دھماکہ جو ہوگا نا وہ خاندانی قسم کا دھماکہ ہوگا, اس سے جڑے ہوئے لوگ تو ٹوٹیں گے, ٹوٹے ہوئے جڑیں گے نہیں. تو یہ کیسی تھیوری ہے بھائی, بگ بینگ تھیوری, کہ دھماکہ ہوا, غفار بھائی بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں, جمشید صاحب وجود میں آ گئے, بی بی گل چمن وجود میں آ گئی. یہ ماننے والی بات نہیں. ہوا ہے, ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے, کسی ایسی طاقت نے کیا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر سکتی ہے وہ طاقت, اور اسی طاقت کو گاڈ کہا جاتا ہے.
کریٹر کہا جاتا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں بتایا کہ اسی طاقت کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام۔ دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے، مذہب کو فالو کرنے کے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے۔ انگریزوں نے کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، جو کریٹر، جو بھی معبود ہے اس پہ صادق آتا ہے۔ تو تمام مذاہب کا، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، پارسی ہو، تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے، کرتے رہو، میں خوش نہیں ہوں گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں گا۔ بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فاطمہ، یہ جو مائک ہے نا، ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا واقعی سچی مچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی جتنی بھی دنیا میں مذاہب، دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ایسا ہی ہے نا؟ جو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، فری تھنکر کہا جاتا ہے کہ کوئی تھنک ہے ہی نہیں، ہماری لائف کو انجوائے کرو، پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا